بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک انسان سمندر کی گہرائیوں میں گھپ اندھیرے میں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہو جائے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو اسی گھڑی حضرت یونس علیہ السلام نے ایک ایسی دعا مانگی، ایک ایسی آیت پڑھی جس نے انہیں نجات دلائی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے امید کا چراغ بن گئی۔ آخر وہ کون سی دعا تھی اور حضرت یونس علیہ السلام اس آزمائش میں کیسے مبتلا ہوئے؟ آئیے آج کی اس ایمان افروز اور سبق آموز داستان میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس واقعے میں ایک ایسی دعا چھپی ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل سے تھا۔ عراق کے علاقے میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہ بستی تقریباً 1,20,000 لوگوں پر مشتمل تھی، مگر افسوس کہ اس بستی کے لوگ شرک، گناہوں اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی محنت، صبر اور محبت کے ساتھ سالہ سال تک نینوا کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں شرک چھوڑنے کا کہا، انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنائی۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ آپ کی باتوں کا مذاق بھی اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح بھی ایمان قبول نہیں کر رہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ انتہائی غمگین ہو گئے، اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے آگے چل کر ایک عظیم آزمائش کی شکل اختیار کر لی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ نینوا کے لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں، نہ نصیحت اثر کر رہی ہے، نہ محبت، نہ تنبیہ، تو آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا، اگر تم لوگ ایمان قبول نہیں کرو گے تو چند دنوں کے اندر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن قوم نے پھر بھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر وہاں سے نکل پڑے۔ یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت خاص انداز میں فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک کشتی ملی، آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، مگر کچھ ہی دیر بعد سمندر میں طوفان آ گیا، لہریں بلند ہونے لگیں، کشتی ڈگمگانے لگی اور مسافروں کو محسوس ہوا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا وزن کم کرنا ہوگا ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں ڈال دیا جائے گا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لیکن کشتی والوں نے کہا، یہ تو ایک نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، ہم دوبارہ قرعہ ڈالتے ہیں۔ دوسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، پھر نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، تب بھی نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ اب سب سمجھ گئے کہ اس میں کوئی راز ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ چنانچہ آپ خاموشی سے سمندر میں کود گئے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور ایمان تازہ کرنے والی اسلامی کہانیاں مزید سنتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا
نہ ان کی ہڈی توڑنا، نہ جسم کو نقصان پہنچانا، یہ میرے نبی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اب 3 اندھیروں میں تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوئی انسان مایوس ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حالت میں ایک دعا پڑھی جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے امید بن گئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اخلاص سے مانگی گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ ادھر نینوا کی بستی میں عجیب حالات پیدا ہونے لگے، آسمان کا رنگ بدلنے لگا، عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تب لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے تھے۔ انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ کے سامنے جھک گئے، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب آنے سے پہلے اجتماعی توبہ کی اور بچ گئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، انہیں ساحل پر پہنچا دو۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر چھوڑ دیا، مگر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور ہو چکا تھا، جلد نرم ہو چکی تھی، سورج کی روشنی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک بیل دار درخت اگا دیا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ ملے اور آرام نصیب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بکری مقرر کر دی جو روزانہ آ کر دودھ دیتی تھی، جس سے آپ کی طاقت واپس آنے لگی۔ کچھ دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا واپس آئے تو انہوں نے دیکھا وہی لوگ جو پہلے انکار کرتے تھے اب سب ایمان لا چکے تھے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کامیاب ہو گئی۔